علیمہ خان نے جلسہ منسوخی پر کیوں بیان دیا؟ ذرائع کے مطابق گزشتہ رات کمیٹی اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور علیمہ خان پر برہم ہوئے. کہا کہ علیمہ خان نے یہ بیان دے کر ورکرز کو ہمارے خلاف کیا. ہماری بھی پارٹی کے لیے بہت قربانیاں ہیں. علیمہ خان کی کوئی بات نہیں مانوں گا. بانی پی ٹی آئی نے مجھے پارٹی سے نکالنا ہے تو بے شک نکال دیں. آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈاپور کا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں علیمہ خان کی کوئی بات نہیں مانوں گا. بانی پی ٹی آئی نے مجھے اگر پارٹی سے نکالنا ہے تو بے شک نکال دیں. اس پر مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گی زائدہ راؤ. جی زائدہ بتائیے گا، علی امین گنڈاپور کا بیان سامنے آ گیا ہے. جی بالکل، گزشتہ رات سیاسی کور کمیٹی کے اجلاس میں علیمہ خان کے بیان پر بات ہوئی. علیمہ خان نے جلسہ منسوخی پر بیان کیوں دیا؟ ان کے بیان سے کہیں نہ کہیں ورکرز مایوس ہو گئے ہیں اور پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف ہو گئے کہ شاید ہم واقعی نہیں چاہتے کہ بانی پی ٹی آئی باہر ہے اور علیمہ خان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. علیمہ خان کو رشتہ ہوگا تو گھر میں ہوگا بانی پی ٹی آئی کا، لیکن یہاں پر ہماری سیاست میں بہت قربانیاں ہیں. بانی پی ٹی آئی اس بات پر اگر میرے پارٹی سے نکالتے ہیں نکالے، لیکن میں وہی کروں گا جو ملک کے لیے بہتر ہوگا. ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے. تو علیمہ خان پر کافی برہم ہے. دوسری جانب جو ہے پی ٹی آئی نے جو مشعل یوسف رئیس کے پی کے سے جو ہے استعفیٰ لینے کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے. ان کو کور کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے بھی نکال دیا گیا ہے. کے پی کے میں بھی اچھی خاصی تبدیلیاں ہونے والی ہیں. مزید وزراء کے جو ہے استعفے آ رہے ہیں. صحیح، بہت شکریہ زائدہ راؤ، ہمیں آگاہ کر رہی تھیں. بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی وفد میں اسد کیسر، شبلی فراز، رؤف حسن اور اخوندزادہ حسین یوسفزئی بھی شامل ہیں. دونوں جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹیوں کی ملاقات، کمیٹیوں کے ٹی او آرز پر غور ہوگا. آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے پہنچ گیا ہے. وفد میں بیرسٹر گوہر، رؤف حسن، اخوندزادہ حسین یوسفزئی، اسد کیسر اور شبلی فراز شامل ہیں. وفاقی حکومت کا یوٹیلٹی سٹورز کو مکمل طور پر بند کرنے کا فیصلہ. یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ کے مطابق وفاقی حکومت نے یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ کو 2 ہفتے کا وقت دے دیا ہے، جبکہ یوٹیلٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء پر سبسڈی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. انتظامیہ کا بتانا ہے کہ سٹورز بند ہونے کی خبر کے بعد 11,000 سے زائد ملازمین میں تشویش پائی جاتی ہے. 6,000 مستقل جبکہ دیگر ملازمین کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر ہیں. اس حوالے سے سیکرٹری صنعت و پیداوار نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت یوٹیلٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کر رہی ہے. رائٹ سائزنگ کمیٹی نے تجاویز تیار کی ہیں جس میں مختلف وزارتیں بھی شامل ہیں. وفاقی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کے باعث یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ رائٹ سائزنگ کمیٹی کی دیگر اداروں کو بند کرنے کی تجویز کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی. کابینہ کی منظوری کے بعد جو ٹائم لائن طے ہوگا اس کے مطابق سٹورز بند ہو جائیں گے. جماعت اسلامی کی جانب سے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم. کچے کے ڈاکوں سے پاک کرنے کا مطالبہ. ڈاکوں کے پاس اتنا جدید اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ حافظ نعیم الرحمان کا سوال. کہتے ہیں 28 اگست کی ہڑتال کے حوالے سے تاجروں کے کسی گروپ نے ساتھ نہ دیا تو یہ خیانت ہوگی. بجلی بلوں میں کمی اور ٹیکسز کے خاتمے کے لیے عوامی سطح پر دباؤ ڈالیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس ختم کریں، جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جائے. تو جماعت اسلامی نے بس ایک اصولی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ اتحاد کر کے، نوجوانوں سے اتحاد کر کے، مزدور کسانوں سے اتحاد کر کے انشاءاللہ جو ایشوز ہیں پاکستان کے عوام کے ان کو ٹیک اپ بھی کریں گے، ان کی لیڈرشپ بھی کریں گے اور اس کے لیے جتنا ایثار قربانی ہو سکتی ہے وہ دیں گے. تو میرا خیال ہے یہ اتحاد زیادہ پائیدار ہے بجائے اس کے کہ ان سہاروں پہ چلا جائے کہ وہ سہارے ہیں ہی نہیں اور کوئی ایک ٹیلی فون کال پہ ڈھیر ہو جائے اور کوئی جو ہے وہ کسی مراد یا کسی ان کی ڈیل ہو جائے تو وہ اس سے جو ہے وہ راستہ ہٹا لے. تو میرا خیال ہے اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کریں. جن کو بھی یہ شوق ہے کہ وہ کوئی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ اپنی اپوزیشن کر کے تو دکھائیں. جو اتحاد بنے ہوئے ہیں انہوں نے اب تک کیا کیا ہے، کتنے مہینے گزر گئے. تو لہٰذا مزید کسی نئی اس میں جو ہے وہ ریکروٹمنٹ کے بجائے جو لوگ جو اپنی سسٹم کا کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کریں اور کر کے دکھائیں. کثیر تنظیم تاجران پاکستان کی جانب سے 28 اگست کو ملک شٹ ڈاؤن ہڑتال کے لیے تیاریاں مکمل. تاجروں نے ہراساں اور گرفتار کرنے کی کوشش پر شٹ ڈاؤن اور پہیہ جام غیر معینہ مدت تک کے کرنے کا عندیہ دے دیا ہے. صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے ہنگامی دوروں اور تاجر رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد پریس کانفرنس میں بتایا کہ 28 اگست کو ملک گیر شٹ ڈاؤن ہڑتال کے لیے تیاریاں مکمل ہیں. ملک بھر سے تاجروں نے شٹ ڈاؤن کو کامیاب بنانے کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا ہے. ہم نے پرویز مشرف کے آمریت کے دور میں بند کنوؤں کے سائے میں ناجائز ٹیکس نافذ نہیں ہونے دیا. تاجر کسی سے نہیں ڈرتا کیونکہ تاجر اپنا ٹیکس دیتا ہے. کسی کو گرفتار کیا گیا تو نتائج کے ذمہ دار حکمران ہوں گے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ مجھے معلومات دی گئی تھی ختم نبوت کا معاملہ ہے، دینی جماعتیں احتجاج پر ہیں، انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے، اسی لیے اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کو بلا کے ملاقات کی. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ملاقات میں جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی تھی. اگر ایسا نہ کرتا تو خدشہ تھا کہ ایک اور نیا 9 مئی بنا کر پی ٹی آئی کے گلے میں ڈال دیا جاتا.
आखिरी मरतबा जलसा मुलतवी कर रहा हूं। उन्होंने उठकर 8 सितंबर का NOC भी जारी किया है। अगर 8 सितंबर को किसी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। हुकूमत एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की गेम खेल रही है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी को अफेक्ट करने की भी प्लानिंग की जा रही है। AB न्यूज के प्रोग्राम बदलों में नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक और PTI रहनुमा नईम हैदर पंजोथा आपस में उलझ पड़े, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। अकील मलिक ने कहा PTI इंतशार पसंद जमात है, PTI का तमाम तर हौसला मिसमार हो चुका। नईम हैदर पंजोथा बोले जलसा करना हर सियासी जमात का आईनी हक है, ये समझ चुके हैं कि अवाम इनके साथ नहीं है। अपनी बारी पे गला फाड़े मेरी बारी है, इनको तो पता ही नहीं है हुकूमत कौन चला रहा है, हुकूमत कौन चला रहा है। अच्छा प्लीज आपका मौका समझा रहे हैं, मैं सुनता रहा हूं। आपसे ज्यादा मैं चीख सकता। जब आप अपने हक के लिए निकलते हैं और अगर आप आगे से जो रियासत है वो आपके ऊपर जुल्म करती है तो क्या आप डंडे खाते रहे? लोग बड़े डी चौक की तरफ गए, किसी के पास कोई बंदूक नहीं थी, किसी के पास कोई हथियार नहीं था। हौसला इनका तमाम तर मिसमार हो चुका है, तमाम तर हौसला इसलिए मिसमार हुआ है। तमाम तर जितनी भी बातें हुई हैं उसकी मैं बता सकता हूं। जो जेल में बैठा हुआ है ना, जिसमें कहते हैं कि मैं जाता हूं मुलाकात करने के लिए और मुलाकात नहीं होती है, सो ऑन सो फोर्थ, जो लोग मैटर करते हैं उनसे बात की गई थी। उसके बाद हुआ ये, चाहते ये हैं कि इवन कि इमरान खान भी कहते लेकिन हमने बाज नहीं आना, हमने जलसा करना, शायद बेटर सेंस प्रिवेल। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए AB न्यूज, कौम की सोच।